Assalamu alaikum friends. This is your host Ijlal Hashmi on the Jolly Hashmi channel. Friends, today we are going to meet someone very special and very inspiring. आज हमारे साथ मौजूद होंगी मिस अनम बाबर. अनम ने अभी रिसेंटली CSS के एग्जाम में टॉप किया है फ्रॉम KPK एंड उन्होंने पाकिस्तान से ऑल अक्रॉस 8th पोजीशन सिक्योर की है. ये सब वंडरफुल अचीवमेंट उन्होंने किस तरह से की, इसमें उनकी कितनी हार्डवर्क थी, क्या क्या चीज़ें इसमें शामिल थी, वो हम उनसे आज पूछेंगे और बहुत सी बातें करेंगे. तो फॉर वी स्टेप इनटू द वीडियो, जस्ट छोटी सी रिक्वेस्ट है कि डू सब्सक्राइब टू द चैनल, रेड वाला बटन दबाएं एंड बेल आइकन भी प्रेस करें एंड डू शेयर दिस वीडियो. सो लेट्स बिगिन. अस्सलाम वालेकुम अनम, कैसी हैं आप, क्या हाल चाल है? वालेकुम सलाम, आई एम गुड, हाउ आर यू? आई एम गुड अल्हम्दुलिल्लाह. अच्छा अनम, आपकी माशाल्लाह इतनी ज़बरदस्त अचीवमेंट है, CSS विद डिस्टिंक्शन, इसके बारे में हम बात करते हैं, बट सबसे पहले टेल अस अ बिट अबाउट योरसेल्फ. All right, I am Anam Babar. I've recently cleared CSS to 2019. I will be inshallah joining PS service. I'm the topper from KPK and I'm 8th all over in Pakistan. By profession I'm a teacher, but hopefully now I'll be a civil servant. ओके, दैट्स ग्रेट. चलें अब ये बताएं कि CSS आपने पास किया विद डिस्टिंक्शन, जैसे आपने मेंशन किया कि फर्स्ट इन KPK एंड 8th ऑल अक्रॉस पाकिस्तान. इट्स अ ह्यूज अचीवमेंट, इट्स द मोस्ट प्रेस्टिजियस एग्जाम. तो व्हाट इट मींस एग्जैक्टली टू यू लाइफ में, इस अचीवमेंट का आपकी ज़िंदगी में क्या मायने रखता है? I think it's amazing, it's unbelievable. I'm actually humbled by the fact that I've been so much blessed by the Almighty. And as for what it means to me, I think it's life-changing. I think it will help me grow as a person and contribute more to the lives of others as well. I think it's completely a life-changing, a game-changer for me. Okay, that's great. अच्छा ये बताएं कि जब आपने एग्जाम अटेम्प्ट किया था, या उसके बाद भी were you hoping for such a wonderful result? Honestly, be honest. Not at all. I was thinking कि शायद allocation आ जाए, but I would be blessed so much by Almighty. ये मुझे नहीं पता था. मेरी preparation actually बहुत मुश्किल से हुई थी. I was teaching at that time and I was teaching full time. I was doing my second MPhil in IR as well. So I hardly had a month dedicated study. पिछला मैंने बहुत स्टडी किया था बैकग्राउंड में, I had been preparing for years. लेकिन जो dedicated study है वो hardly a month. तो उसकी वजह से मेरे एग्जाम्स रिटन पार्ट इतना स्ट्रांग नहीं था. बट जब मेरा इंटरव्यू हुआ, उसमें जब मुझे बोलने का मौका मिला and I was able to share my ideas, that part went very well for me. अच्छा, that's great. अच्छा, जिस तरह आपने मेंशन किया कि आपका ये सेकंड अटेम्प्ट थी, तो आप ये बताएंगे कि आपने आफ्टर जिस तरह फर्स्ट अटेम्प्ट क्लियर नहीं हुई, तो आपने अपने आप को फोकस किस तरह रखा कि अपने माइंड से आपने वो जो पहली वाली आपकी जो थी अटेम्प्ट, उसके रिजल्ट को आपने माइंड से हटा के यू केप्ट फोकस्ड एंड देन आपने सेकंड माशाल्लाह ऐसी अटेम्प्ट की कि आपने पूरी कसर ही निकाल दी है, पोजीशन ले ली. तो इसके बारे में आप क्या बताओगे? देखिए, मुझे अपना पता था कि इफ आई वर्क हार्ड आई कैन डू इट. मुझे पता है कि इसमें बहुत लक का फैक्टर भी है, इसमें बहुत ज़्यादा एक अल्लाह मियाँ का फजल भी है, ऊपर से भी एक होनी चाहिए सपोर्ट अल्लाह मियाँ की. फर्स्ट अटेम्प्ट में मुझे पता था कि मैंने सीरियसली पढ़ा ही नहीं है. आई जस्ट स्टार्टेड अ न्यू जॉब एंड आई टुक दैट अटेम्प्ट. तो मुझे पता था कि मैं पूरी तरह से तो नहीं पढ़ सकी हूँ उसमें. दैट वाज इन आई थिंक 2017. इस अटेम्प्ट में भी मैं फुल टाइम जॉब में थी वैसे, लेकिन आई वाज बेटर प्रिपेयर्ड क्योंकि मुझे पिछली अटेम्प्ट का एक्सपीरियंस था. मैंने वही नोट्स लिए दोबारा से, मैंने अपने आप को अपडेट किया फ्रॉम न्यूज़पेपर्स, और मुझे पिछला एक्सपीरियंस ने और फिर न्यू अपडेटेड नॉलेज ने, मेरे MPhil IR ने, मेरी जॉब के एक्सपीरियंस ने, इस सब ने आई थिंक मुझे ज़्यादा हेल्प किया. आई वाज आल्सो लैंग्वेज एडिटर ऑफ द जर्नल एट माय वर्क प्लेस जहाँ मैं काम कर रही थी. तो उसमें भी मैं बहुत अपडेट रहती थी. मेरे सामने से नए आर्टिकल्स मिलते थे, मैं पढ़ती थी उन आर्टिकल्स को, एडिट करती थी. तो अपडेट तो मैं रही थी नॉलेज वाइज. आई थिंक दैट हेल्प्ड मी अ लॉट. दैट्स ग्रेट. अच्छा ये बताइएगा कि बहुत से लोग ज़रा आपका भी इंटरव्यू देख रहे होंगे जिन्होंने CSS करना है, जो कर भी रहे हैं इससे रिलेटेड. तो व्हाट इज़ द की टू यू, कि आपके ख्याल में ऐसी क्या चीज़ है कि जो की टू द सक्सेस इन CSS एग्जाम, व्हाट डू यू थिंक अबाउट दैट? ये तो जी परसेवरेंस है. मुश्किल सिचुएशन के बावजूद आप परसेवेयर करें, आप डिटर्मिन्ड रहें. अगर आपको ये वाकई में चाहिए तो फिर आप इसके लिए एफर्ट करें, एंड अल्लाह मियां विल रिवॉर्ड दैट एफर्ट इन
in so many mysterious and unexpected ways. And आपने give up नहीं करना, आपने ये नहीं सोचना मैं कर नहीं सकता, मुझे आता नहीं है, बड़े issues हैं, ये आपने नहीं सोचना अपने ज़हन में. And then you will see how Alamia rewards you. But just don't give up. زبردست. اچھا یہ بتائیں انم کہ جو CSS تھا was that a choice for you as a passion یا کہ was that a need for you in the career؟ کہ آپ کو کیریئر میں ضرورت محسوس ہوئی کہ آپ CSS کر کے ایک بہتر لائف لے سکتی ہیں، یا پھر یہ آپ کا شوق تھا جس طرح ایک جینوئن پیشن ہوتا ہے؟ آپ بی آنیسٹ اباؤٹ دس تاکہ ہمیں تھوڑا اس معاملے میں بھی پتہ لگ سکے. Career-wise, I was doing quite well already. I don't think it was a career thing for me. I was quite well settled in my career already. I had achieved quite a lot already in my career. It was a passion since 2008. And I have been working gradually towards CSS since 2008. The choices I made, the books I read, the way I tried to groom myself was all dedicated to this one purpose. So I think it was more a passion than a career choice for me. اوکے دیٹس اٹ. اچھا تھوڑا سا آپ اپنے جو آپ نے سبجیکٹس وغیرہ چوز کیے تھے would you tell us a bit about that کہ آپ کے کیا سبجیکٹس تھے، کیا آپ نے گروپ رکھا تھا، کمبینیشن وغیرہ؟ جی میرے سبجیکٹ چوائسیز تھے پولیٹیکل سائنس، کانسٹیٹیوشنل لا، US ہسٹری، جینڈر اسٹڈیز، سوشیولوجی. اینڈ سبجیکٹ چوائس میں میں نے اپنا جو بیک گراؤنڈ ہے وہ مائنڈ میں رکھا. میں نے یہ نہیں سوچا ٹرینڈ کیا چل رہا ہے، یہ اسکورنگ ہے، یہ نہیں اسکورنگ ہے، ایسا میں نے کچھ نہیں سوچا. بیکاز آئی نو کہ اگر مجھے ایک سبجیکٹ پہ کمانڈ ہے دین ٹرینڈ وڈنٹ میٹر، اسکورنگ ہے نہیں ہے وڈنٹ ریئلی میٹر فار می. میں نے چونکہ پڑھا ہوا تھا پولیٹیکل سائنس سو آئی جسٹ چوز دیٹ سبجیکٹ. میں نے پڑھا ہوا تھا کانسٹیٹیوشنل لا، مجھے آتا تھا وہ سبجیکٹ، مجھے پتا ہے مجھے آتا، تو آئی چوز دیٹ ٹو سبجیکٹس. مطلب ان ادر ورڈس کہ یو پلیڈ آن یور اسٹرینتھ، آپ نے جو اپنی اسٹرینتھ تھی اسے پہ ہی آپ نے جو ہے نا بینک کیا رادر دین کہ آپ دوسروں کو فالو کرتے. بیسیکلی انٹرسٹ کو میں نے اسکورنگ کو مائنڈ میں نہیں رکھا، میں نے انٹرسٹ کو رکھا کہ مجھے انٹرسٹ ہے جنرل اسٹڈیز میں، تو میں نے وہ سبجیکٹ رکھا چاہے اسکورنگ ہے یا نہیں ہے. اچھا یہ بتائیں کہ جس سے آپ نے بتایا کہ یو آر فرام KPK، تو اس میں آپ کی فرسٹ پوزیشن ہے ماشاء اللہ. اور KPK نارملی اٹس پرسیوڈ کہ مے بی اٹس آئی مائٹ بی رانگ بٹ اٹس جنرلی پرسیوڈ کہ تھوڑا بیکورڈ ہے ان ٹرمز آف ایجوکیشن اینڈ اسپیسیفکلی فار ویمن. تو ہاؤ ڈو یو سی پرسپیکٹو کو آپ کس طرح سے دیکھتی ہیں کہ یو نو ہیو یو بیٹن دیٹ نوشن، یا آپ اس چیز کے بارے میں کیا کہیں گے؟ میرا نہیں خیال کہ KPK بیکورڈ ہے. پنجاب کے پاس سب سے زیادہ کوالیفائرز KPK کے ہیں، اور وومن کے لیے پرٹیکولرلی آپ کہہ رہے ہیں کہ ڈسکریمنیشن ایسا، میرا نہیں خیال کہ ایسا کوئی سچویشن ہے. KPK کی وومن بہت کیپیبل ہیں، بہت ساری فیلڈز میں میں نے ان کو بہت آگے نکلتے دیکھا ہے. آئی ڈونٹ تھنک کہ وہ KPK کے ساتھ ایسوسیٹ کرنا کنزرویٹو ہے، بیکورڈ ہے. آئی ڈونٹ تھنک that's a fair perspective anymore. I think KP women have proved themselves in many fields already, and I would be honored to be considered among some of those achievers. That's great, really, you know, بہت اچھے آپ کے خیالات ہیں. اچھا آپ یہ بتائیں کہ بہت سے لوگ اور جو بھی CSS کرنا چاہ رہے ہیں وہ بھی ہو سکتا ہے آپ کا انٹرویو دیکھیں، تو ان کو آپ کیا ایڈوائس دیں گی؟ What piece of advice would you give to people who desire to do CSS؟ اس میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ I think I would say to them کہ do give it your best. اگر آپ کا یہ پیشن ہے then don't give up. Keep trying and keep grooming yourself. دیکھیں دو پرسپیکٹیو ہیں، یا تو آپ سبجیکٹ اسپیسیفک اسٹڈی کرنا ہے، آپ سبجیکٹ پہ اتنا فوکس کریں، آپ ہر سبجیکٹ پریپیئر کریں، ٹھیک ہے، وہ بھی ایک طریقہ ہے، وہ بھی آپ کر سکتے ہیں. دوسرا ہے کہ اپنی براڈر نالج پہ بھی بہت کام کریں. مجھے پرسنلی سبجیکٹس میں پڑھنے کا بہت ٹائم نہیں ملا. میں بتایا نا کہ میرے پاس ڈیڈیکیٹڈ اسٹڈی کے لیے 1 month تھا، ویسے اس کے لیے جنرلی میں پریپیئر کرتی رہی تھی بہت عرصے سے. تو اپنی براڈر نالج پہ بہت ورک کریں. مجھے ریٹن میں آنیسٹلی ریٹن گو ویل فار می، کیونکہ میں نے بتایا نا کہ میں نے اتنا ٹائم اسپینڈ نہیں کیا تھا سبجیکٹس پہ. لیکن انٹرویو میں مجھے جو براڈر پرسپیکٹیو میں نے بلڈ کیے تھے نا، جو میں نے اپنی کریٹیکل تھنکنگ بلڈ کی انٹرویو میں، دیٹ ہیلپڈ می اے لاٹ. میرا انٹرویو میں اسکور بہت بہتر ہے کمپیئر ٹو مائی ریٹن. اس کا ریزن یہی ہے کہ میں اتنا اسپیسیفک سبجیکٹ وائز اسٹڈی نہیں کر سکتی، بٹ آئی ہیڈ بین ورکنگ آن مائی آئیڈیاز اینڈ ٹرائنگ ٹو گیٹ سم انٹلیکچوئل ڈیپتھ. اس چیز نے مجھے انٹرویو میں بہت ہیلپ کیا. پھر اچھا زبردست. اچھا نا آپ یہ بتائیں کہ جیسے آپ کے بارے میں ساری بات ہوئی، آپ نے یہ ساری اچیو کیا، آپ یہ بتائیے کہ ویئر ڈو یو سی، آپ اپنے آپ کو کہاں دیکھتے ہیں؟ ویئر ڈو یو سی یور سیلف ڈاؤن دا روڈ آفٹر 25 years میں بھی؟ کیا آپ کا پلان ہے لائف میں آگے؟ 25 years, I think that's too much, too long to think about. میں نے اتنا دور کا نہیں سوچا.
میں نے یہ سوچا ہے کہ I will inshallah try to do justice to the honor, to the blessing that Allah Mian has bestowed on me. میرا ابھی نیکسٹ گول یہی ہے کہ جو اللہ میاں نے bless کیا ہے مجھے اتنا بڑا honor, I should be able to do justice to it. So that's great. اور ہم چلیں, it was really great talking to you. آپ سے بات کر کے بہت اچھا لگا ہے, اور we again congratulate you on this wonderful achievement, and I am sure کہ بہت سے لوگوں کو اس سے ہیلپ بھی ملے گی آپ کی ان باتوں سے, اور بہت سے لوگ موٹیویٹ اور انسپائر بھی ہوں گے, جو کہ اس پلیٹ فارم کا ایک ہمارا کوشش ہوتی ہے کہ میں نے بس یہ کہنا ہے کہ کوئی بھی جو بیٹھا ہے جو تیاری کرنا چاہتا ہے, آپ نے گیو اپ نہیں کرنا کسی پوائنٹ پہ بھی. You will keep trying and Allah will reward you in very mysterious ways. Yeah, that's a great message to end the video, I suppose. So Anam, once again, thank you very much and best of luck for your career, for your entire life. And I hope کہ آپ ہم سب کو and پاکستان کو آپ proud کریں گے. So viewers, that was Anam Babar, اور ہم ان کا بہت thank you کہتے ہیں, and we'll be back with some other great videos. And you don't forget to please subscribe the channel and do share this video as much as you can. Okay, take care. Allah Hafiz.